السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو میرا نیا موضوع ہے دنیا سے آخرت کا سفر اور قیامت کا خوفناک منظر اور اس کی گھبراہٹیں۔ ناظرین، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دوڑو تو اللہ کی طرف، بھاگو تو اللہ کی طرف۔ اللہ ملا تو سب ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، میرا اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ بتاؤ ذرا، تنہائی میں سوچو کدھر جا رہے ہیں ہم۔ لوجک کیا ہے یہ اس زندگی کا، کہ زندگی بنانے والا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ دھوکے میں جا رہے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُحَقَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ لَا تُحَقَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے اس دنیا کی؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ حقیقت آخرت دنیا نہیں، الحاقہ حقیقت ایک دھاگا ہے۔ پھر کہتا ہے ما الحاقہ، پتہ بھی ہے حقیقت کیا ہے، تو پھر خود ہی کہتا ہے وما ادراک ما الحاقۃ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ایک دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، اور ہم اس میں بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی بزنس بنا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی گھر کے دنیا مصروف ہے۔ کسی کو فکر نہیں کہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں ہم کچھ وقت اپنے اللہ کو دے لیں، اس کے پیچھے بھاگ لیں، تاکہ ہمیں آخرت میں کام آئے۔ وہی کام آئے گا جو ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ کیا پتہ کس وقت آنکھ بند ہو تو واپس نہ کھلے، کیونکہ قیامت کا کچھ نہیں معلوم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس وقت کا انتظار کریں جب زلزلے ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ اور میرا یہ پوائنٹ ہے، غور سے سنیے گا، 3 موقع پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دم میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا قیامت دن کوئی حبیب اپنے حبیب کو یاد رکھے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقع پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا عائشہ۔ ایک میزان عمل کے وقت، جب کہ یہ کھٹکا لگا ہوگا کہ اعمال کا بوجھ بھی ہے، یہ پلڑا ہلکا بھی ہے یا بھاری ہے، کیسا ہمارا اعمال نکلتا ہے۔ دوسرا، اعمال ناموں کے اڑنے کے وقت جب یہ فکر ہوگی، جب اس کو اعمال نامے نہ تول رہے ہوں گے، تب یہ فکر ہوگی کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا سنیں، جب کہ ایک آگ سے ایک گردن نکلے گی اور تمام کا احاطہ کر کے کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کیا۔ استغفر اللہ، ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے رہے، جو اللہ کے مشرک ہیں، جو اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہر متکبر اور ہر سرکش اور ہر اس شخص پر جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، پھر ان سب کو گھیر کر جہنم کی گہری وادیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگ سے ایک گردن نکلے گی اور تمام کا احاطہ کر کے کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کیا۔ استغفر اللہ، ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے رہے، جو اللہ کے مشرک ہیں، جو اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہر متکبر اور ہر سرکش اور ہر اس شخص پر جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، پھر ان سب کو گھیر کر جہنم کی گہری وادیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ خود سوچیں، جب اس پر لوہے کے کانٹے اور کنڈیاں لگی ہوں گی تو لوگ اس پر سے کودتے ہوئے بجلی کی طرح اور کچھ تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح گزریں گے، اور کچھ بچتے بچاتے پار ہو جائیں گے، اور کچھ خراشیں اور زخمیں کھا کر بھی دوزخ میں منہ کے بل گر پڑیں گے۔ خود سوچیں کہ اس وقت کیا منظر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آسانیاں پیدا فرمائے اور قیامت کے اس منظر سے بچائے، اور پل صراط سے ہمیں بجلی کی طرح گزارے۔ میرا اللہ چاہے تو ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کام کر جاتی ہے۔ جب میرا اللہ نہیں بخشتا تو بڑے سے بڑا اعمال بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق دے۔ صرف تقریر کرنا نہیں، میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ باتیں آپ کے دل میں ڈالنی ہے کہ آخر قیامت آنی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہم نے پھر سے زندہ ہونا ہے۔ تو اس کی تیاری ہم آج سے کیوں نہ شروع کر دیں۔
اگر ہم پہلے وقت ضائع کر چکے ہیں تو آج سے پھر سے ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جس سے زمین پھٹ کر کھل جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لے جائیں گے اور وہاں حاضر ہوں گے، ان کے پاس براق اور جنتی لباس ہوگا، تو آپ کی قبر شریف جو ہوگی نا وہ کھل جائے گی۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کون سا دن ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے یا ہونے والی اور کھٹکھٹانے والے کا دن ہے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ اے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ ہی پہلے شخص ہیں جن کی قبر کھولی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں یوں اٹھیں گے جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت ننگے پاؤں ننگے بدن تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ مرد اور عورت سبھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں عائشہ سبھی ہوں گے۔ کہنے لگی ہائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابن ابی قحافہ کی بیٹی، لوگوں کو اس دن یوں نظر آنے کی فرصت ہی کب ہوگی؟ ان کی نگاہیں آسماں کو اٹھی ہوں گی، 40 برس تک کھائے پیے بغیر کھڑے ہوں گے، بعض کے پسینے قدموں تک، بعض کے پنڈلیوں تک اور بعض کے پیٹوں تک پہنچے ہوں گے، اور بعض کو اتنا لمبا کھڑا رہنے کی وجہ سے اس قدر پسینہ آئے گا کہ جو منہ میں لگام کی سی کیفیت پیدا کرے گا، اور پھر فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک پکارنے والوں کو حکم فرمائے گا جو پکارے گا کہ فلاں عورت کا فلاں بیٹا کہاں ہے، تو لوگ اس آواز کی طرف سر اٹھائیں گے اور متوجہ ہوں گے، اور یہ شخص جس کو آواز پڑی ہوگی اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے حضور کھڑا ہو کر کہا جائے گا مظالم والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک ایک کو بلایا جائے گا اور اس کے ظالم کی نیکیاں ان کو دلائی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اس دن درہم و دینار کچھ نہیں ہوں گے، بس حسنات اور سیئات کے ذریعے معاملات طے پائیں گے۔ چنانچہ مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں گی، اور اس طرح سے جب یہ شخص نیکیوں سے خالی ہو جائے گا بلکہ برائیوں کا انبار بھی لگ جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے ٹھکانے ہادیہ یعنی جہنم میں پہنچ جاؤ۔ ہادیہ سے مراد جہنم ہے۔ آج کچھ ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جلد ہی بدلہ چکا دیتے ہیں۔ اس وقت ہر کوئی مقرب فرشتہ ہو یا بنی مرسل یا شہید یا حساب کی شدت دے کر یہی خیال کرے گا، کوئی مرسل ہو یا شہید ہو یا فرشتہ ہو سب یہی خیال کرے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اور میرا آخری پوائنٹ میں آپ لوگوں کے گوشے گوار کرنا چاہوں گی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر کہے گا بیٹا میں دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا، وہ بیٹا بھی اس کی تعریف کرے گا۔ باپ پھر کہے گا بیٹا مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرا بھر نیکی کی ضرورت ہے، امید ہے کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ تو بیٹا جواب دے گا کہ مجھے بھی اپنی نجات کی اس طرح سے فکر ہے جیسے آپ کو، لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے پاس جا کر کہے گا ارے فلاں میں دنیا میں تیرا شوہر تھا، وہ بھی اس کے خوب تعریف تحسین کرے گی، تو کہے گی میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، اگر تو دے دے تو شاید اس سے پریشانی سے نجات مل جائے جس میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ عورت کہے گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے خود ہی خوف دامن گھیرا ہے جس میں تو مبتلا ہے اس میں بھی مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بوجھ لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھا لینے کے لیے بلائے گا تب بھی اس میں کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا اگرچہ وہ شخص قرابت داری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جس شخص کو اس کے گناہوں نے بوجھل کر رکھا تھا کوئی بھی اس کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کافر کا پسینہ لگام کی طرح اس کے منہ میں ہوگا، اور اس دن کی لمبائی کی وجہ سے وہ کہے گا اے رب مجھ پر رحم فرما، اس جگہ سے نجات فرما، خواہ وہ دوزخی میں بھیج دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری ویڈیو کو ضرور سنیں گے اور ضرور سمجھیں گے اور ضرور کمنٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو یہ میرے پوائنٹ کیسے لگے۔ میں نے خود سے کچھ نہیں بتایا، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک قیامت کا منظر بیان کیا ہے، سب کی آنکھیں کھلنے کے لیے کہ اٹھو جاگو، وہ وقت آ چکا ہے۔ قیامت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
اٹھو اور نیکیاں کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نیکسٹ ٹاپک ہے عالم کیسے فنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم فرمائیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو۔ وہ پھونک لگائیں گے تو آسمان اور زمین والے سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر چند افراد کے جن کو رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس حالت کا ذکر ہے، اور سونک میں پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہیے۔ اس استثناء سے مراد شہداء کی روح ہیں۔ ایک قول میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت عزرائیل مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ میری مخلوق میں سے کون بچا، گو کہ خود جانتے بھی ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ تو ہی لا تموت ہے۔ بس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حاملین عرش فرشتے باقی ہیں، یا پھر میں ابھی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرات کے ارواح کو بھی قبض کر لینے کا ملک الموت کو حکم فرمائیں گے۔ فرشتے بھی سب مر جائیں گے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے کون باقی ہے؟ عرض کریں گے کہ ایک تیری ذات ہے جس پر فنا نہیں، اور مخلوق میں سے یہ کمزور بندہ باقی ہے جو ملک الموت ہے۔ ارشاد فرمائیں گے اے ملک الموت، تو نے میرا یہ قول نہیں سنا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تو میری مخلوق میں سے ایک ہے، لہٰذا تو بھی مر جا۔ تو وہ بھی مر جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے تو خود ہی اپنی روح قبض کر۔ چنانچہ وہ جنت و دوزخ کے مابین ایک جگہ پر آ کر اپنی روح قبض کریں گے، اور ایسا چیخیں گے کہ تمام مخلوق آ کر زندہ ہوتی تو ان کے چیخنے سے ہی مر جاتی، اور کہیں گے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نزع کی سختی اور تلخی اس قدر ہوتی ہے تو میں مومنین کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی کیا کرتا۔ پھر مر جائیں گے اور مخلوق میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت کے طور پر فرمائیں گے آج کے روز کس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا، خود ہی فرمائیں گے بس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے دوبارہ زندہ ہونا۔ دیکھیں پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم فرمائیں گے وہ 40 یوم تک ایک خاص طرح کا پانی برسائے گا، حتیٰ کہ وہ پانی ہر شے پر 12 ہاتھ تک چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پانی سے مخلوق کو یوں پیدا فرمائیں گے کہ جیسے کہ سبزہ پھوٹتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم فرمائیں گے اور حاملین عرش کو بھی فرمائیں گے، تو وہ سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم فرمائیں گے اور حاملین عرش کو بھی فرمائیں گے، وہ سب اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے، اور حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور کو تھام کر اپنے منہ سے لگا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، میکائیل کو خود زندہ ہونے کا حکم فرمائیں گے، وہ بھی بحکم الہی زندہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روح کو طلب فرمائیں گے، انہیں لا کر سور میں جمع کر دیا جائے گا۔ تمام ارواح کو حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا تو وہ جی اٹھنے کے لیے سور پھونکیں گے، جس سے روح شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کی خلا کو بھر دے گی، اور پھر زمین میں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے اور زمین ان پر سے پھٹ جائے گی۔ ناظرین خود سوچیں کہ ہم کیسے مریں گے اور کیسے زندہ ہوں گے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو صرف تقریر کرنا نہیں، میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ باتیں آپ کے دل میں ڈالنی ہے کہ آخر قیامت آنی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہم نے پھر سے زندہ ہونا ہے۔ تو اس کی تیاری ہم آج سے کیوں نہ شروع کر دیں؟ اگر ہم پہلے وقت ضائع کر چکے ہیں تو آج سے پھر سے ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جس سے زمین پھٹ کر کھل جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لے جائیں گے، اور وہاں حاضر ہوں گے، ان کے پاس براق اور جنتی لباس ہوگا، تو آپ کی قبر شریف جو ہوگی نا وہ کھل جائے گی۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کون سا دن ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے یا ہونے والی اور کھٹکھٹانے والے کا دن ہے۔ تو ارشاد فرمائیں گے اے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ ہی پہلے شخص ہیں جن کی قبر کھولی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں یوں اٹھیں گے جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت ننگے پاؤں ننگے بدن تھے،
حضرت عائشہ نے عرض کی کہ مرد اور عورت سبھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں عائشہ سبھی ہوں گے۔ کہنے لگی ہائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابن ابی قحافہ کی بیٹی، لوگوں کو اس دن یوں نظر آنے کی فرصت ہی کب ہوگی؟ ان کی نگاہیں آسماں کو اٹھی ہوں گی، 40 برس تک کھائے پیے بغیر کھڑے ہوں گے، بعض کے پسینے قدموں تک، بعض کے پنڈلیوں تک اور بعض کے پیٹوں تک پہنچے ہوں گے، اور بعض کو اتنا لمبا کھڑا رہنے کی وجہ سے اس قدر پسینہ آئے گا کہ جو منہ میں لگام کی سی کیفیت پیدا کرے گا، اور پھر فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک پکارنے والوں کو حکم فرمائے گا جو پکارے گا کہ فلاں عورت کا فلاں بیٹا کہاں ہے، تو لوگ اس آواز کی طرف سر اٹھائیں گے اور متوجہ ہوں گے، اور یہ شخص جس کو آواز پڑی ہوگی اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے حضور کھڑا ہو کر کہے گا، کہا جائے گا مظالم والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک ایک کو بلایا جائے گا اور اس کے ظالم کی نیکیاں ان کو دلائی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اس دن درہم و دینار کچھ نہیں ہوں گے، بس حسنات اور سیئات کے ذریعے معاملات طے پائیں گے۔ چنانچہ مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں گی، اور اس طرح سے جب یہ شخص نیکیوں سے خالی ہو جائے گا بلکہ برائیوں کا بار بھی لگ جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے ٹھکانے ہادیہ یعنی جہنم میں پہنچ جاؤ۔ ہادیہ سے مراد جہنم ہے۔ آج کچھ ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جلد ہی بدلہ چکا دیتے ہیں۔ اس وقت ہر کوئی مقرب فرشتہ ہو یا بنی مرسل یا شہید یا حساب کی شدت دے کر یہی خیال کرے گا، کوئی مرسل ہو یا شہید ہو یا فرشتہ ہو، سب یہی خیال کرے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اور میرا آخری پوائنٹ میں آپ لوگوں کے گوشے گوار کرنا چاہوں گی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر کہے گا بیٹا میں دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا، وہ بیٹا بھی اس کی تعریف کرے گا۔ باپ پھر کہے گا بیٹا مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرا بھرنے کی ضرورت ہے، امید ہے کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ تو بیٹا جواب دے گا کہ مجھے بھی اپنی نجات کی اس طرح سے فکر ہے جیسے آپ کو، لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے پاس جا کر کہے گا ارے فلاں میں دنیا میں تیرا شوہر تھا، وہ بھی اس کے خوب تعریف تحسین کرے گی، تو کہے گی میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، اگر تو دے دے تو شاید اس سے پریشانی سے نجات مل جائے جس میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ عورت کہے گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے خود ہی خوف دامن گھیرا ہے جس میں تو مبتلا ہے، اس میں بھی مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بوجھ لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھا لینے کے لیے بلائے گا تب بھی اس میں کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا اگرچہ وہ شخص قرابت داری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جس شخص کو اس کے گناہوں نے بوجھل کر رکھا تھا کوئی بھی اس کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کافر کا پسینہ لگام کی طرح اس کے منہ میں ہوگا، اور اس دن کی لمبائی کی وجہ سے وہ کہے گا اے رب مجھ پر رحم فرما، اس جگہ سے نجات فرما، خواہ وہ دوزخی میں بھیج دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری ویڈیو کو ضرور سنیں گے اور ضرور سمجھیں گے اور ضرور کمنٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو یہ میرے پوائنٹ کیسے لگے۔ میں نے خود سے کچھ نہیں بتایا، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک قیامت کا منظر بیان کیا ہے، سب کی آنکھیں کھلنے کے لیے کہ اٹھو جاگو، وہ وقت آ چکا ہے۔ قیامت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اٹھو اور نیکیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔